بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کا امریکی منصوبہ بے نقاب۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن نے غزہ سے 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کا خفیہ منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی صدر نے یہ تجویز لیبیا کی عبوری حکومت کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس منصوبے کے بدلے لیبیا کو اربوں ڈالر کے منجمد فنڈز جاری کیے جانے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو اس منصوبے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، جبکہ اس حوالے سے خطے میں سفارتی سرگرمیاں تیز ہو چکی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور عرب ممالک نے اس منصوبے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوشش ہے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ بندی بڑی کامیابی۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقت استعمال کرنے کے بہت قریب تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت حالیہ کشیدگی میں ایٹمی طاقت کے استعمال کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہا کہ دونوں جوہری طاقتیں انتہائی غصے میں تھیں اور نفرت عروج پر تھی، لیکن جنگ بندی ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں ان ممالک کے ساتھ تجارت اور مذاکرات کو فروغ دینا چاہیے۔ ایران کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ایران اب معاہدے کے لیے تیار ہے اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بھی معاہدہ کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بھارت امریکہ کے لیے تمام ٹیرف میں کمی کا خواہش مند ہے۔ عالمی کشیدگی کے باوجود امریکہ امن، معیشت اور تعاون کی راہ پر گامزن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی ناکامی پر حکومتی وزراء اور سیاستدان اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ ہو گئے۔ انڈین خبرساں ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت نے دہلی پولیس کو اہم وزراء کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایات کر دی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی اضافی سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ دہلی اور سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بی جے پی نہدا اور بھوپندر یادو، نیشیکانت دوبے اور سدھنشو ترویدی کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بی جے پی کے وزراء اور سیاستدانوں کو لاحق خطرات سے متعلق دہلی پولیس کا خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے ہی ملک میں بھارتی سیاستدانوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ مودی کے جنگی جنون نے اپنے وزراء اور سیاستدانوں کی زندگیوں تک کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد عوامی غصے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں کم جونگ ان کا فوج کو جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے فضائیہ کی غیر معمولی مشقوں کا مشاہدہ کیا اور فوج کو جنگی تیاریاں مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ خبرساں ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ کم جونگ ان نے جمعرات کو شمالی کوریا کے فرسٹ ایئر ڈویژن کی طرف سے طیارہ شکن جنگی اور فضائی حملے کی مشقوں کا مشاہدہ کیا اور فوج کے تمام یونٹوں کو تیاریاں تیز کرنے کی ہدایات کر دیں۔ سرکاری میڈیا پر شائع مشقوں کی فوٹیج میں MiG 29 جیٹ طیارے کو میزائل داغتے ہوئے دکھایا گیا، جو بظاہر روس کے تیار کردہ درمیانے تا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا شمالی کوریائی ورژن لگتا ہے۔ رواں ماہ کم جونگ ان نے میزائل ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا، ٹینک اور جنگی سازوسامان کے پلانٹس کا بھی معائنہ کیا۔ ملک میں روسی سفارت خانے کا غیر معمولی دورہ کیا گیا اور ٹینک فائر کی مشقوں اور خصوصی آپریشن یونٹ کی تربیت کی نگرانی کی۔ شمالی کوریا نے امریکی محکمہ خارجہ کو ان ممالک کی فہرست میں شامل کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو امریکی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں مکمل تعاون نہیں کرتے۔ جنوبی کوریا کی یونہاپ نیوز ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کو 1997 سے ہر سال اس فہرست میں رکھا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ جتنا زیادہ ملک کو غیر ضروری اور بدنیتی پر مبنی کارروائیوں سے اکسائے گا، اتنا ہی ہمارے اور امریکہ کے درمیان ناقابل مصالحت
دشمنی بڑھے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یمن پر بمباری کی نگرانی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود کی، تیل کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے یمنی بندرگاہ الحدیدہ پر شدید بمباری کی ہے۔ سینا میں عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بمباری سے سلیف بندرگاہ میں تیل کے ٹینکوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بمباری کی نگرانی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاٹز نے کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو تمام بندرگاہوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کاٹز نے کہا ہے کہ بندرگاہ الحدیدہ پر بمباری کر کے حوثی اکثریتی باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ یسرائیل کاٹز کا مزید کہنا تھا کہ حوثی اکثریتی جماعت انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی کو ڈھونڈ کر نشانہ بنایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا ایک بار پھر کہنا ہے کہ نیتن یاہو جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جلد امریکی صدر اور نیتن یاہو سے اس حوالے سے بات چیت کروں گا۔ فرانس غزہ میں امداد پہنچانے اور جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا غزہ کے باسیوں کو خوراک پہنچائے۔ غزہ میں بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنا قابل افسوس ہے۔ غزہ میں لوگوں کی بڑی تعداد فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ خوراک کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے دورے کے اختتام پر کہہ چکے ہیں کہ اگلے ماہ غزہ میں مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جوہری معاہدے پر ایران جلدی سے آگے بڑھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی تجویز پر جلدی سے آگے بڑھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ریمارکس جمعے کو متحدہ عرب امارات کا دورہ مکمل کر کے واپسی کے سفر کے دوران ایئر فورس ون میں دیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب انہوں نے مشرق وسطی کے امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان مذاکرات کے متعدد دور کے بعد تہران کو تجویز بھیجنے کا اعتراف کیا۔ جمعرات کو اراغچی نے تہران کے بین الاقوامی کتاب میلے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ایران کو ابھی تک امریکہ کی طرف سے کوئی تجویز موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس تجویز کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صحافی کو بتایا کہ ہم طویل مدتی امن کے لیے ایران کے ساتھ بہت سنجیدہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایران میں کوئی جوہری دھول نہیں بنانے جا رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسا کرنے کے بغیر ایک معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن سب سے اہم بات وہ جانتے ہیں کہ انہیں تیزی سے آگے بڑھانا ہے یا کچھ برا ہونے والا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا پاکستان سے نئی جنگ چھیڑنے کا پلان بے نقاب۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک اور جنگ چھیڑ دی۔ ایک بار پھر آبی جارحیت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پاکستان کو پانی کی سپلائی کم کر کے دریائے چناب پر نئے منصوبے بنانے لگا۔ بین الاقوامی خبرساں ایجنسی روئٹرز نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت پر مبنی ایک نیا اور مذموم منصوبہ بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت پاکستان کے لیے مختص دریائے چناب کے پانی کو روکنے کے لیے متعدد نئے منصوبے پر تیزی سے کام کر رہی ہے، جن میں رنبر کنال کی وسعت سر فہرست ہے۔ بھارت دریائے چناب پر واقع رنبر کنال کو 120 کلومیٹر تک طویل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، جو اس وقت پاکستانی زرعی زمینوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ملنے والے پانی کی مقدار میں خطرناک حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ بھارت نے دریائے جہلم اور دریائے سندھ پر بھی مختلف آبی منصوبوں پر کام تیز کر دی ہے، جس کا مقصد پاکستان کی آبی گزرگاہوں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی پر مبنی یہ منصوبے نہ صرف بین الاقوامی معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ خطے میں نئی کشیدگی کو جنم دے سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔